بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ شاید آپ لوگوں کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی۔ ناظرین، ہر بندہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ روزانہ اس کی دولت میں اضافہ ہو، اس کے جو گھریلو اخراجات ہیں وہ پورے ہوں اور اس کے جو فیملی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائیں۔ بندے یہ تو چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دو چیزوں میں پائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں دو چیزوں میں، رحمتیں اور برکتیں۔ ناظرین، جو مین چیز ہمیں اللہ رب العزت سے چاہیے دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، وہ رحمت اور برکت ہے۔ جس بندے پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں وہ ان تمام چیزوں میں کامیاب رہتا ہے۔ اب یہ رحمتیں اور برکتیں یہ حاصل کیسے ہوں، یہ اللہ رب العزت نے بڑا آسان طریقہ بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا۔ ناظرین، بیسیکلی پاکستان میں لوگ شاید ابھی تک رحمت اور برکت کے نام سے ہی جو ہے وہ معروف نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں صحیح۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، غور کیجئے۔ کسی بندے کی تنخواہ تقریباً 50,000 ہے، آج کل تقریباً لیٹ سے کہ آج کل کے دور میں 50,000 ہے۔ اب اس کے گھر کے اخراجات 2 لاکھ ہیں، لیکن ان 50,000 میں اس کے گھر کے اخراجات 2 لاکھ پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتی ہے برکت۔ اب دوسری بات، اب یہ غور کیجئے، اس بندے کے گھر میں نہ بیماری آتی ہے، نہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ اس کے گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، نہ اس کے گھر میں کچھ ایسے انجانے اخراجات آ جاتے ہیں، ایکسپینسز آ جاتے ہیں کہ اس کا لاکھوں روپے اس پہ لگ جائیں۔ ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر سلامتی ہے اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اسی لیے اس کے اوپر اس طرح کے معاملات نہیں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، کیا یہ نہیں چاہیے سب کو؟ یہ سب کچھ آپ کو چاہیے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کا حصہ بن جائیے، اس نظام میں آ جائیے اور دیکھیے میرا رب آپ کے اوپر کیسے رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا۔ یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کیجئے یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ اب غور کیجئے، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ رحمتیں اور برکتیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ ایسا سسٹم بنایا کہ جیسے گیو اینڈ ٹیک کا نظام رکھا۔ کیا؟ گیو اینڈ ٹیک، کچھ دو کچھ لو۔ دینا کیا ہے؟ نماز تو لوگ پڑھتے ہی ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، اور معاملہ کیا ہے پھر؟ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی رحمتیں اور برکتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ناظرین، نمبر 1، وہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ دکھاوے کی کرتے ہیں اور کچھ اور جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ نہیں کرتے۔ ناظرین، میرے اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ لوگ سارے رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں بھی اور آخرت میں رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی ناظرین، میں ان یوٹیوبر میں سے نہیں ہوں جو کہ چھپ کر بیٹھتے ہیں، خالی اپنی آواز لگاتے ہیں، وظیفہ بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آ جائیں جی یہ کام کر لیں تو فرشتہ آپ کے تکیے کے نیچے کروڑ روپے رکھ جائے گا۔ نیور۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میرے چینل کو جانتے ہیں، میرے کانٹینٹ سب کے پاس ہیں۔ تو ناظرین، میں وہ بات بتاتا ہوں جو اتھینٹک ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام بتایا کہ میں اور میرے فرشتے، سورہ الاحزاب جو کہ 33 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 56 نمبر سورت، میرے رب نے فرمایا میں اور میرے فرشتے، ہم ایک نظام ہے ہمارے پاس، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ میں خود بھی، یعنی اللہ رب العزت بھی اس کام میں جو ہے وہ شریک ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا۔ تو جو بھی درود پاک بھیجے گا ہم اس کے اوپر 10 رحمتیں، 10 برکتیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل، میرے رب نے ایک بڑا پیارا نظام بنایا، لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اگر وہ لوگ اس نظام کو سمجھ پائیں، یقین کریں کہ نوالا ہاتھ میں ہوتا اور آپ پڑھ رہے ہوتے اللہم صلی علی محمد، یقین کریں اگر آپ لوگوں کو یہ نظام سمجھ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس نظام کا یہ کرتا کیسے ہے۔ ایک بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک جگہ پر وہ پڑھ دیتا ہے اللہم صلی علی محمد،
یہ جب اس نے یہ لفظ پڑھ دیے، باقی تو درود پاک پورا بھی ہے، لیکن جب آپ اتنے الفاظ پڑھتے ہیں نا تو درود پاک، اب آپ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یا اللہ جو تو نے قرآن پاک میں حکم نازل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، تو یہ میرا درود پاک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیجئے۔ اب ہوگا کیا کہ ایک فرشتہ اس نے آپ سے درود و سلام لے لیا جو آپ نے بھیجا، اب یہ درود پاک لے کر اللہ رب العزت کے پاس گیا، اللہ رب العزت نے بندے کے نام، اس کے والد یعنی والدین کے نام کے ساتھ اس دوسرے فرشتے کو بتایا کہ جاؤ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پاک پہنچاؤ۔ اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پاک پہنچایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ جواب دینا واجب ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو، جس بندے کا نام فار ایگزامپل لیٹ سے کہ احمد ہے اور اس کے والد کا نام محمد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ احمد بن محمد پر۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، کیونکہ جواب میں تو اضافہ کرنا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ فرماتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اب اس احمد نام کے بندے پر کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت 10 رحمتیں اور 10 برکتیں نازل فرما دے گا اللہ رب العزت۔ اب کیا ہوگا؟ اس بندے کا کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس بندے کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اس بندے کے رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اس بندے کی اولاد لائق ہونا شروع ہو جائے گی، اس بندے کے جو بھی وہ رزق کھائے گا وہ بالکل صحت مند ہوگا، اور وہ بندہ جو بھی دعائیں کرے گا وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ بندہ جس کے لیے دعا بھی کرے گا قبول ہونا شروع ہو جائے گی، اب وہ بندہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اس کو کامیابی ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں کہ اس بندے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ ایڈ کیا ہوا ہے۔ جس بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دے وہ سمجھ لیں کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، جی بیڑا پار ہو گیا۔ کو میں آپ کو چیلنج کر کے بتا رہا ہوں، یہ کوئی بھی اس کو غلط ثابت کر کے بتا دے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے، آپ کے سے یہ استغفار کرتے، آپ ان کے حق میں دعا کرتے، تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا اور ان کے حق میں بہتر کر دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر یہ چاہوں کہ آج یعنی 2025 اپریل میں بیٹھ کے میں چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کرے، سو سمپل، درود پاک بھیجنا شروع کر دوں۔ اتنا آسان، آج تک یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ اگر یہ ہمیں پتہ ہوتا تو کوئی اور وظیفہ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب میرے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہوگی تو میں تو وری فری ہو گیا، مجھے تو اب کسی چیز کی پریشانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی میرا بیڑا پار اور آخرت میں بھی میرا بیڑا پار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ قیامت والے دن جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود بھیجے گا وہ اتنے ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کو شفا ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب ایک بات بتائیے، اب جو بندہ زیادہ درود پڑھتا رہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میسج آتے رہتے ہیں، کہاں سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے میسج آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ بندہ احمد بن محمد درود پاک بھیجا جا رہا ہے، میرا نام اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گڈ بکس میں لکھا گیا اوپر کہ یہ بندہ مجھے درود پاک بھیج رہا ہے۔ کتنے واقعات ہیں، آپ نے جو سلطان جو مجید ہے اس کے بھی جو واقعات ہیں کہ وہ درود پاک پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد محمود غزنوی ہے، کتنے ہی گزرے ہیں۔ ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ یہ جب آپ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی آپ اطاعت بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، اور اپنے لیے آپ جو ہے وہ اپنا بھلا بھی کر رہے ہیں۔ یقین کریں مجھے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے، اسی لیے میں آپ سے یقین کریں کہ فداء امی و ابی، اور تمام میرے بچے بھی، میرا مال جان سب آپ پہ قربان۔ آپ ہمارے لیے یہی تو وجہ ہے کہ رحمت للعالمین ہیں کہ آپ
یعنی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ ہمارے لیے ویسے ہی رحمت کا باعث ہیں جیسے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہمارے یہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرما دیا کہ جمعرات کی رات میں یہ درود خود سنتا ہوں اور باقی دنوں میں مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے، اور اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں فرماتے۔ یعنی کہ جو بندہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ اللہ کا بھی خاص بندہ ہو جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ میں کسی اور وظیفے کی گارنٹی نہیں دیتا، یقین کریں گو کہ اللہ الصمد کا بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے، گو کہ سورہ المزمل کا بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے، لیکن جہاں درود پاک کی بات ہے وہاں کسی اور چیز کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم میرے رب نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سیکرٹ بات بتاتے ہوئے جا رہا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا ہے۔ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتا ہے تو وہ ذکر بلند کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ کیا؟ ذکر بلند کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، وہ ذکر بلند کرنے کے سسٹم میں شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر جتنا بھی زیادہ درود پاک پڑھوں گا تو میں بھی اب اس ورفعنا لک ذکرک جو سسٹم ہے نا، جو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم بڑھا رہا ہے، اب میں اس میں شامل ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میرا بھی کچھ رتبہ بڑھا دے، درجات بڑھا دے، کیونکہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، ذکر بلند کر رہا ہوں۔ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں ذکر بلند، میں نے آپ کا جو ہے وہ ذکر بلند کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے حکم سے کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا تو پھر بیڑا پار ہوا نا۔ اتنی سی بات ہے، دن میں اگر آپ روزانہ کم از کم 100 درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، اتنا بھی آپ پڑھ لیجئے، بہت ہے۔ سب سے چھوٹا پڑھنا چاہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، لیکن آلہ ہی پڑھ دیں گے تو وہ آل بھی خوش ہو جاتے ہیں، اصحاب ہی کہہ دیں گے تو اصحاب بھی خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور موڑ چوڑ کے یہ سارے درود پاک آنے ہم پر ہیں، یہ ساری کی ساری رحمتیں برکتیں ہم پہ آتی ہیں، تو ہم کیا نہیں چاہیں گے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں جواب دیں اور ہمارے لیے دعا کریں؟ ہم کیا نہیں چاہیں گے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت بھی ہمارے لیے دعا کریں؟ غور کیجئے، اللہ کی قسم میرے اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے میرے رب کہ کیا کیا نظام تو نے بنائے ہیں، اور ذکر ہم نبی کا کرتے ہیں اور فائدے ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔